لاپتہ افراد کے لواحقین کی کوئٹہ ریڈ زون میں دھرنے کو 5 دن مکمل، حکومت کی جانب سے کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا پل کا ایک حصہ گر گیا، زمینی رابطہ منقطع۔ آج جولائی کی 26 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وشبات، آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کی کوئٹہ ریڈ زون میں دھرنے کو 5 دن مکمل، حکومت کی جانب سے کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ بلوچ لاپتہ افراد کا کوئٹہ میں طلبہ تنظیم، سیاسی پارٹیوں اور لاپتہ افراد کی لواحقین کا کوئٹہ ریڈ زون میں دھرنے کو 5 دن مکمل۔ ابھی تک حکومت بلوچستان اور حکام بالا کی طرف سے خاطر خواہ اور سنجیدہ مذاکرات نہیں ہو سکے۔ اے این پی کے صوبائی صدر اور رکن بلوچستان اسمبلی اصغر خان اچکزئی اور اے این پی کے دیگر رہنماؤں کا کیمپ پر آمد۔ رہنماؤں نے زیارت واقعے کے خلاف اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دھرنے میں بیٹھے لواحقین سے اظہار یکجہتی کیا۔ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ تمام حکومتی نمائندوں اور سیاسی پارٹیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ دھرنے میں شرکت کر کے لواحقین کی آواز بنیں اور مظاہرین کے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا پل کا ایک حصہ گر گیا، زمینی رابطہ منقطع۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پیر کی شب اب ندی سے 1,50,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزرا ہے۔ سیلابی ریلے میں لسبیلا کی تحصیل اتل لنڈا ندی میں پل کا بڑا حصہ گر گیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ این ایچ اے نے پل کو ٹریفک کے لیے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ پل ٹوٹنے سے سندھ اور بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور ہر قسم کے ٹریفک کے لیے آمد و رفت معطل ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان پر ہونے والے موسلادھار بارشوں سے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ علاقہ انتظامیہ کے مطابق نالہ سوری لنڈا کا سیلابی ریلا بستی احمدانی میں داخل ہو گیا، جس سے 20,000 سے زائد آبادی متاثر ہوئی۔ سیلاب سے متاثر علاقوں میں ریسکیو کے لیے امدادی ٹیموں کو طلب کر لیا گیا، جبکہ متعدد لوگ جان بچانے کے لیے درختوں اور چھتوں پر چڑھ گئے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے ڈیرہ غازی خان شہر اور معلقہ آبادیوں کو متاثر کرنے والا برساتی نالہ وڈور سے معلقہ آبادیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ 25 جولائی کی شب سے لے کر 27 جولائی تک 2007 کے طرز جیسی طوفانی بارش اور سیلاب کا خطرہ ہے۔ عوام آج سے احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ ضلعی انتظامیہ پنجگور ڈپٹی ڈائریکٹر پی ڈی ایم میں مکران ریان دشتی نے بتایا ہے کہ بلوچستان بھر کی طرح ضلع پنجگور میں بھی آئندہ 3 روز کے دوران شدید طوفانی بارشوں کا خطرہ ہے۔ اس دوران ضلع پنجگور بھر کے عوام ندیوں میں جانے اور ندیوں کے قریب رہائش اختیار نہ کریں۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق بارشوں کا ایک نیا سلسلہ 25 جولائی سے بلوچستان میں داخل ہوگا، اس لیے 25 تا 27 جولائی کو عوام بالخصوص والدین بچوں کے حوالے سے محتاط رہیں۔ پی ڈی ایم میں مکران اور ضلع انتظامیہ پنجگور نے الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ بلوچستان کا متعدد علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، جبکہ مختلف اضلاع میں مرکزی شاہراہ اور رابطے پل بہہ گئے۔ کمشنر کلات کے مطابق سیلاب کے باعث وڈ جالوان اتل بیلا گڈانی زیرو پوائنٹ کے مقام پر پل اور سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کمشنر کلات ڈویژن کے مطابق کوئٹہ گوادر مکران ڈویژن سمیت غوزدار کا کراچی سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ کمشنر داؤد خلجی نے ہدایت کی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں تک مسافر اور مال بردار ٹرانسپورٹر کوئٹہ کراچی شاہراہ استعمال نہ کریں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس گزشتہ روز کوئٹہ میں سی ای سی کے رکن حاجی زاہد کے رہائش گاہ ایمان سٹی میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر ملک عبدالولی کاکڑ نے کی، جبکہ اجلاس کی کارروائی پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکریٹری ملک نصیر احمد شاہوانی نے چلائی۔ اجلاس میں تنظیمی امور، بلوچستان میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی رپورٹ، موجودہ سیاسی صورتحال، آئندہ کے عمل اور کوئٹہ اور لسبیلا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے متعلق حکمت عملی ترتیب دینے سے متعلق تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں پارٹی کے بزرگ رہنما پٹواری عبدالرحمان کو خراج عقیدت، موسیٰ بلوچ کے بھائی کی ٹارگٹ کلنگ، پارٹی کے قائم مقام صدر عبدالولی کاکڑ کی ہمشیرہ کے انتقال پر سمیت جتنے بھی پارٹی دوست ہمدردی جہاں فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے احصال و ثواب کے لیے فاتح خوانی کی
کی گئی۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ ایک بار پھر بلوچستان کے حالات کو بحرانی کیفیت سے دوچار کرنے کے لیے ماورائے آئین و قانون قتل و غارت گری، گرفتاریوں، نوجوانوں کو لاپتہ کرنے، بزور طاقت بلوچستان کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس امر پر CEC نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زیارت واقعے میں لاپتہ نوجوانوں کو شہید کرنے کا عمل یقیناً قابل مذمت ہے۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں، ہمیشہ عوام کی جان و مال کے تحفظ، ننگ و ناموس کی بقا، زبان و ثقافت کی حفاظت کے لیے عملی جدوجہد کرنے کو اولین ترجیح دی ہے، تاکہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی، لاپتہ افراد کے مسئلے کے حل سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ جمہوری انداز میں جدوجہد کو پروان چڑھایا اور مسلط پسندی کا شکار نہیں ہوئے۔ عامر مشرف سے لے کر آج تک پارٹی کا موقف واضح اور دو ٹوک رہا ہے، جو بلوچ اور بلوچستانی عوام کے سامنے احیا ہے۔ پارٹی کے بے شمار دوستوں کو شہید کیا گیا، مگر ہمارے مضبوط ارادوں کو کمزور نہیں کیا جا سکا۔ سول دور ہو یا آمریت کا دورہ ہو، ہمیشہ بلوچستانی کی احتجاج قومی مفادات ہمارے لیے اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ 6 نکات میں سب سے پہلا نکات لاپتہ افراد کی بازیابی تھا۔ پارٹی قائد سردار اختر جان مینگل کی قیادت میں اقتدار اور مراحت کو ماضی میں بھی خاطر میں نہیں لائے اور ابھی بھی ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ لاپتہ افراد، انسانی حقوق کی پامالی سمیت بلوچستان کے دیگر جملہ مسائل میں ان کو حل کرنا، بلوچ اور بلوچستانیوں کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنا بھی ہماری سیاست کا محور و مقصد ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہر دور میں حاکم وقت پر واضح کی ہے کہ ہم ذاتی مفادات عزیز نہیں، بلکہ بلوچستان کے شہداء کی تحریک کو جاری رکھنا اور عوامی خدمت کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اس حوالے سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ یقیناً ماضی میں ہم نے اصولی فیصلوں سے ثابت کیا ہے کہ ہم بلوچستان کے اجتماعی مفادات کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ آج بھی CEC کے دوست اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے بلوچستان کے معاملات اہمیت کے حامل ہیں۔ حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ زیارت کے دلخراش واقعے پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کو یقینی بنایا جائے، تاکہ زیارت میں لاپتہ افراد پر جو ظلم کیا گیا، ان کے لواحقین کو انصاف مل سکے۔ آزاد کمیشن باریک بینی سے تحقیقات کرے، کیونکہ یہ واقعہ المیہ سے کم نہیں۔ BNP اس متعلق جلد از جلد مرکزی حکومت کے ارباب اختیار کے ساتھ بحران پر تفصیلی بات چیت کرے گی اور حکمرانوں پر واضح کرے گی کہ بلوچستان میں ایسے حالات نہ پیدا کیے جائیں جس سے انسانی حقوق کی پامالی ہو، ماورائے قانون و عدالت گرفتاریاں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو۔ یا ماضی میں بھی ہم نے واضح کیا ہے کہ بلوچستان میں کسی بھی قوم، مذہب یا نسل کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کو قبول نہیں کرتے، اور ابھی بھی ایسے معاملات کی تہہ تک جا کر تحقیقات کے عمل کو یقینی بنایا جائے۔ ہمارے سامنے اقتدار نہیں، بلکہ عوام کے جذبات، خواہشات، احساسات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پارٹی کے قوم و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ ماضی کی طرح اب بھی قومی معاملات پر اپنا حق ادا کریں گے۔ اگر کوئی شخص کسی جرم میں ملوث ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کیا جائے اور سزا دلوائی جائے، مگر کسی کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور بے گناہ بلوچوں کے خون سے اولی کے لے۔ مرکزی حکومت کے ارباب اختیار کے ساتھ بات چیت کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی، جو بلوچستان کے مخدوش حالات سے متعلق آگاہی دے گی۔ انسانی حقوق کی پامالی سے متعلق معاملات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی اپنی قومی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ریکارڈنگ سمیت بلوچستان کے وسائل کے تحفظ کو یقینی بنائے گی، کیونکہ سائل و وسائل کی حفاظت اور بلوچستان کے جملہ مسائل کا حل ہی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اجلاس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ BNP کو جدید بنیادوں پر استور کرنے کے لیے اقدام کیے جائیں گے۔ فوری طور پر بلوچستان کے تمام اضلاع میں مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر تنظیمی دورے کریں گے اور پارٹی کے فکر و فلسفے کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ پارٹی کو فعال و متحرک بنانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ BNP شہیدوں اور غازیوں کی جماعت ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ قریبی رابطوں کو فروغ دیں۔ BNP بڑی سیاسی قوت ہونے کے ناطے مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ BSO کا بلوچ قومی تحریک میں کلیدی کردار ہے۔ دہائیوں سے BSO کے آزاد و خود مختار حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ کمیٹی تشکیل دی جائے جو BSO کے طلباء و طالبات کے بنیادی مسائل کے حل سمیت سیاسی، سماجی اور معاشی مشکلات سے متعلق تجاویز پیش کرے گی۔ کوئٹہ میں حالیہ جو علاقہ بندیاں کی گئی ہیں، پارٹی اس کو مسترد کرتی ہے اور الیکشن کمیشن سے کہتی ہے کہ کوئٹہ میٹروپولیٹن میں لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکیوں کو حصہ بنایا گیا ہے اور قدیم آبادی سریاب کو ڈسٹرکٹ کونسل کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یقیناً یہ عمل باعث تشویش ہے۔ خانہ شماری، مردم شماری سے قبل حلقوں میں تبدیلیاں لانا بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔
پارٹی اس متعلق قانونی چارہ جوئی کرے گی اور ہر فورم پر عالیہ حلقہ بندیوں مذمت کریں گے۔ ان پر ہمیشہ تشویش ہے۔ مرکزی حکومت سے رابطے سے متعلق کمیٹی میں پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر ملک عبدالولی کاکڑ، مرکزی سیکریٹری جنرل والجہ جانزیب بلوچ، مرکزی سیکریٹری اطلاعات آغا حسن بلوچ، حاجی عاشم نوتیزی، ڈاکٹر غفور بلوچ شامل ہوں گے، جبکہ صوبائی حکومت اور بلوچستان میں پی ڈی ایم کے دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطے رکھنے کے لیے کمیٹی میں مرکزی ڈپٹی سیکریٹری ملک نصیر احمد شاہوانی، مرکزی فائنانس سیکریٹری اختر حسین لانگنف، مرکزی خواتین سیکریٹری شکیلہ نوید دیوار، احمد نواز بلوچ، میر امل کلمتی، بابو رحیم مینگل، اکبر مینگل، ثنا بلوچ، ٹائٹس جانسن شامل ہوں گے۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق تمام اضلاع کے صدر جنرل سیکریٹریز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اضلاع کی تفصیلی رپورٹ مرتب کریں اور مرکزی سیکریٹری اطلاعات و وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے، یعقوب بلوچ، خدائیداد واجو، ملک محمد ساسولی، آغا خالد شاہ دلسوز ممبر ہوں گے۔ تمام اضلاع کے رہنماؤں کارکنان کے تحفظات سے متعلق کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی سربراہی ٹکری شفقت لانگف کریں گے۔ ممبران میں جاوید بلوچ، حاجی باسط لیڈی، شمائلہ اسماعیل بلوچ، جمیلہ بلوچ شامل ہوں گے۔ بی ایس او سے قریبی رابطوں کو فروغ دینے، پارٹی اور بی ایس او کے رشتے کو مضبوط بنانے سے متعلق کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں مرکزی پروفیشنل سیکریٹری نذیر بلوچ، مرکزی ہیومن رائٹس سیکریٹری موسیٰ بلوچ، چیئرمین واحد بلوچ، ثانیہ حسن کاشانی، آسماں منظور بلوچ شامل ہوں گے۔ عالمی و بین الاقوامی خبریں۔ پاکستان انٹر بینک اور اوپن کرنسی مارکیٹوں میں ڈالر کی اونچی اڑان برقرار۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 235 روپے پر فروخت ہوا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 233 روپے پر جا پہنچا۔ منگل کو ٹریڈنگ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 12 پیسے مہنگا ہو گیا اور 233 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ تاہم دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 232 روپے 93 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 236 روپے پر بند ہوا۔ مقامی کرنسی مارکیٹ میں گزشتہ 8 روز کے دوران ڈالر کی قدر میں 30% سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کی سیاسی صورتحال اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے باوجود معاملات میں پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی کرنسی مسلسل دباؤ کا شکار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی بینک کے زرد مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالرز کے آس پاس ہے جو ملک کی صرف چند ماہ کی ضروریات ہی پوری کر سکتے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا اور چین کے وزرائے خارجہ نے اتوار کو جنوبی بحر چین میں ضابطۂ اخلاق طے کرنے کے لیے مذاکراتی فریم ورک قائم کرنے پر اتفاق رائے کیا۔ اس اقدام کو انہوں نے پیش رفت کے طور پر سراہا، لیکن بعض ناقدین اس چین کی جانب سے بحری طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے مزید وقت حاصل کرنے کے عربے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس فریم ورک کے ذریعے جنوبی بحر چین میں فرقین کے 2002 کے ڈکلیریشن آف کنڈکٹ ڈی او سی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، جسے زیادہ تر دعوے دار ریاستوں نے نظر انداز کیا ہے، خاص طور پر چین نے، جس نے متنازع پانیوں میں اپنے 7 جزیرے بنا لیے ہیں۔ ان میں سے 3 پر سطح سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور ریڈار کو استعمال کرنے کے لیے رن وے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ چین وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ایک ٹھوس بنیاد پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بشرط یہ کہ جنوبی بحر چین کی صورتحال عمومی طور پر مستحکم رہے اور بیرونی طاقتوں کی طرف سے کوئی بڑی مداخلت نہ کی جائے۔ دفاعی اہمیت کے حامل آبائی گزرگاہ کے لیے ایک طویل عرصے سے قانونی طور پر لازم اور قابل نفاذ کوڈ پر چین سے دستخط کرانا جنوبی مشرقی ایشیا ممالک کی ایسوسی ایشن آسیان کے اراکین کا ایک مقصد رہا ہے، جن میں سے کچھ ممالک برسوں سے اس بات پر شکی رہے ہیں کہ چین ان کے حق خود مختاری اور ماہی گیروں اور توانائی کی تلاش کی کوشش کو روکتا رہا ہے۔ بیجنگ کے اصرار ہے کہ اس کی سرگرمی ان سمندری علاقوں تک محدود ہے جو اس کی ملکیت ہیں اور یہ صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہیں۔ تاہم ملائیشیا، تائیوان، برونائی، ویتنام اور فلپائن بھی جنوبی بحر چین کے پانیوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے آئے ہیں۔ کچھ ناقدین اور سفارتکاروں کا خیال ہے کہ 15 سال کی تاخیر کے بعد کوڈ میں چین کی اچانک دلچسپی بحر جنوبی چین میں اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے مہلت حاصل کرنے کے لیے مذاکراتی عمل کو طویل دینا ہے۔ اس سمندری گزرگاہ سے سالانہ 3 ارب ڈالر سے زیادہ کی بحری تجارت ہوتی ہے۔ مخالفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے ایک ایسے وقت میں آگے بڑھایا جا رہا ہے جب امریکہ، جسے طویل عرصے سے چین کی بحری جارحیت کے خلاف ایک اہم رکاوٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، دیگر مسائل میں الجھا ہوا ہے اور ایشیا میں اپنی سیکیورٹی حکمت عملی کے بارے میں کوئی واضح پروگرام پیش نہیں کر رہا۔ اس طرح آسیان کی سودے بازی کی پوزیشن بھی کمزور ہو رہی ہے۔
اس فریم ورک کو عام نہیں کیا گیا، لیکن خبر رساں ادارے رائٹرز کے ذریعے دیکھا گیا کہ 2 صفحات پر مشتمل بلو پرنٹ واضح اور عمومی ہے اور اس میں اختلاف کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ یہ سمندر کے قانون پر اقوام متحدہ کی کنونشن UN کلاز کے مقاصد اور اصولوں سے وابستگی پر زور دیتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی وضاحت نہیں کرتا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔